السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں ہوں حنزلہ خان۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی پراسرار مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو تاریخ، مذہب اور ادب میں صدیوں سے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ ہے کوہ کاپ یا جبل کاپ۔ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو اسلامی اور ادبی کتابوں میں دنیا کے کنارے پر ایک دیوار کی مانند بیان کیا گیا ہے۔ کوہ کاپ کی پراسراریت، وسط اور عجائبات نے انسانی ذہن کو ہمیشہ محو حیرت میں رکھا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف اسلامی، ادبی اور فلسفیانہ روایات کی روشنی میں کوہ کاپ کی رازوں سے روشناس کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایات آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ پیارے ساتھیوں، اسلامی کتابوں اور قصوں کہانیوں میں کوہ کاپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک سمجھایا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں کوہ کاپ کا کوئی براہ راست ذکر موجود نہیں، مگر قصص الانبیاء اور عجائب المخلوقات جیسی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قصص الانبیاء میں کوہ کاپ کو ایک عظیم پہاڑ اور زمین کو گہرے ہوئی دیوار کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ جگہ مختلف پراسراریت مخلوقات کی مسکن کے طور پر مشہور ہے۔ صفحہ نمبر 236 پر کوہ کاپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عجائب المخلوقات میں زکریا قزوی نے کوہ کاپ کو جنات اور مختلف پراسرار مخلوقات کا مسکن بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوہ کاپ ایک دیوار کی مانند ہے جو زمین کو محدود کرتی ہے اور وہاں پراسرار مخلوقات بستی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی کوہ کاپ کو ایک حیرت انگیز اور پراسرار مقام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کی اسناد مضبوط نہیں، مگر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی گرد ایک دیوار بنائی جو کوہ کاپ کی صورت میں جانی جاتی ہے۔ ایرانی ادب میں کوہ کاپ کا ذکر جنات اور دیو کی کہانیوں میں آیا ہے۔ شاہنامہ فردوسی میں کوہ کاپ کو جنات اور پریوں کی دنیا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں خیالی اور داستانی رنگ نمایاں ہے۔ فردوسی نے کوہ کاپ کو خیالی پہاڑ کے طور پر پیش کیا ہے جس میں مختلف مخلوقات اور داستانیں بستی ہے۔ ان کہانیوں میں رستم جیسے ہیروز کے کردار شامل ہے جو کوہ کاپ کی پراسرار دنیا سے وابستہ ہے۔ یہ بات ایرانی ادب میں جنات، دیو اور پریوں کی کہانی کے طور پر جانی جاتی ہے، اور ان کا مذہبی بنیاد پر کوئی مضبوط ثبوت نہیں ہے، مگر اس سے ہمیں اس علاقے میں موجود ادب اور روایات کی اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے اس خیالی مقام کو پراسرار تصور کیا گیا ہے۔ تصوف اور فلسفہ میں کوہ کاپ کو روحانی ترقی اور معرفت کی ایک استر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ صوفیانہ عقائد میں کوہ کاپ کو مادیت اور دنیاوی کشش سے ایک آزاد روحانی مقام سمجھا جاتا ہے جہاں تک پہنچنا حقیقت میں انسان کی روحانی ترقی کا اشارہ ہے۔ مثنوی مولانا رومی میں کوہ کاپ کا ذکر انسان کی باطنی ترقی کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ کوہ کاپ تک پہنچنا ایک ایسی جستجو ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی نفس کو سرد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، کوہ کاپ کا یہ تصور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق اور بے پناہ قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ اسلامی روایات اور فلسفہ میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نشانیاں ہماری محدود عقل سے باہر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، چاہے وہ حقیقی ہو یا روحانی علامت، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور معرفت پوشیدہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہے جو سب کچھ پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہی سچ ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کوہ کاپ جیسے پراسرار مقام کہاں اور کیسے موجود ہے۔ یہ تھا کوہ کاپ کے ایک مختصر جائزہ۔ ہماری یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمتوں اور عظمت کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اور قدرت کے اسرار کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر جانتا ہے،
ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ساتھیو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور اپنا رائے شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بڑے مہربانی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا یہ چینل ابھی نیو ہے تو ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔